سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بعد ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورۃ نور کی 55 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، منکم، تم میں سے، یعنی کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے صحابہ کرام سے وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اپنے محبوب سے تو تھا ہی، لیکن جو باقی آپ کے امتی ہیں جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی، اور پھر جو اہل ایمان ہے خاص جو ہے وہ مقام ان کے لیے نازل ہوئی، پھر اطلاق ہوتا ہے قیامت تک کے لیے کہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان لوگوں سے، منکم، جو ایمان والے ہیں تم میں سے، آمن، ایمان والے، منکم، تم میں سے، وعاملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، یعنی اہل ایمان ہیں، ایمان بھی لائے ہیں اور پھر اچھے عمل کرتے ہیں۔ تو وعدہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، لا یستخلفنہم، کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو، وہ ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا، فی الارض، زمین میں، کما استخلف الذین، جیسا کہ خلیفہ بنایا ان لوگوں کو، من قبل، جو ان سے پہلے تھے، ان جو پہلے لوگ گزرے ہیں جن کو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت مقام کے ساتھ جو درجے دیے، اسی طرح ان کو بھی خلیفہ بنائے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کو مضبوط کر دے گا، لہم، ان کے لیے، دینہم الذی، ان کے دین کو، یعنی وہ دین جس پر وہ اب قائم ہیں، دین اسلام پر، اس کے اندر رہتے ہوئے ہی ان کو مضبوط بھی کرے گا، خلیفہ بھی بنائے گا، اور ان کے دین کو، دینہم الذی ارتضیٰ، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ کس کو پسند فرمایا ہے؟ دین اسلام کو، لہم، ان کے لیے، ولا یبدلنہم، اور ضرور بدلہ دے گا ان کو، من بعد ان کے، خوفی، ان کے خوف کے، یعنی ان کو جو خوف طاری ہے اس وقت، تو اس خوف کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ دے گا، ان کے خوف کے بعد کیا، امن، یعنی امن عطا فرمائے گا، یہ خوف ختم ہو جائے گا اور امن عطا فرمائے گا۔ یعبدوننی، کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں، لا یشرکون، اور میرے ساتھ کسی کو بھی شیئن، شریک نہیں لاتے، بھی میرے ساتھ شیئن، کسی کو بھی وہ شریک نہیں لاتے۔ ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، یہی لوگ، ہم الفاسقون، وہی نافرمان ہیں، یعنی جو کوئی پھر انکار کرے گا اس کے بعد وہ نافرمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وعدہ کیا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان والوں سے وعدہ ہے جو تم میں سے، یعنی تم پر ایمان لائے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، عمل بھی اچھے کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا زمین میں، درجے دے گا، ان کو حاکمیت دے گا، جس طرح پہلے لوگوں کو دی تھی، کما استخلف الذین، اسی طرح ان کو بھی دے گا، اور پھر ان کو مضبوط کر دے گا ان کے دین میں، کہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرمایا ہے۔
خود پسند فرمایا ہے ان کے لیے، اور پھر بدلہ بھی ان کو ان کے اچھے اعمال کا، ان کے صبر کا، ان کے استقامت کا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا کہ اب وہ خوف میں مبتلا ہیں، تو اب ان کے خوف کے بعد ان کو امن دیا جائے گا، کیونکہ وہ میری عبادت کرتے ہیں، رب نے فرمایا وہ میری عبادت بھی کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں لاتے۔ اور پھر ان ساری چیزوں کے بعد اگر پھر بھی کوئی انکار کرے اس کے بعد فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ نافرمان ہے، جو بھی کوئی پھر انکار کرے گا وہ نافرمان ہے۔ تو یہ آیات صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی۔ فرمایا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو کفار کے ظلم ستم سہتے عرصہ گزر گیا تھا، انہوں نے اپنا مطلب کہ وطن مکہ کو بھی چھوڑا اور 350 میل دور مدینہ میں آ کر پناہ لی تھی۔ مکہ کو الوداع کہتے وقت وہ دولت ایمان تو ساتھ لائے تھے، لیکن اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں اور عمر بھر کا جمع پونجی وہ سب چھوڑ کر مکہ میں، تو وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایت میں ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے، صرف اپنا ایمان بچا کے۔ اور کفار کی جو آتش غضب اب بھی بھڑک رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں ہجرت کر رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، تو اب اس کا یہ بھی ہوا کہ پھر جنگ بدر کا کہ پہلی جنگ ہوئی اسلام کی، جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اجازت دی، کیونکہ ابھی تک تو وہ ظلم ستم سہتے رہے، لیکن اب ان کو پہلی بار اجازت ملی کہ پہلے تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ان کے مقابلے میں، ان کے ظلموں کے مقابلے میں جواب نہیں دیا تھا۔ پھر جنگ بدر میں پہلی بار ان کو اجازت ملی، پھر جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو 17 رمضان کو ہی، تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی دی۔ تو اب کامیابی جو ان کو دی، تو جو کفار مکہ تھے وہ ان کی جو ہے نا وہ آگ انتقام کی زیادہ تیز ہو گئی، بھڑک اٹھی کہ اب کیا کریں، اب کس طرح سے ہم ان سے بدلہ لیں۔ وہ ہر وقت جو ہے نا لڑائی کے لیے درپے رہتے اور تیاری رکھتے حملہ کرنے کی۔ تو صحابہ کرام ہر وقت وہ بھی مسلح رہتے، یعنی اسلحہ وغیرہ ساتھ رکھنا پڑتا تھا، رات دن دشمن کی یلغار کا کھٹکا ہوتا تھا۔ تو ایک روز ایک صحابی نے اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا دن نہیں آئے گا کہ جب ہمیں امن نصیب ہوگا؟ اور یہ آیت جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا، یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب ہمیں امن نصیب ہوگا اور ہتھیار رکھنے کی نوبت آ جائے کہ ہم ہر وقت ہتھیار لگا کے رہتے ہیں، تو ہر وقت خوف بھی رہتا ہے کہ ابھی حملہ نہ ہو جائے، ابھی نہ ہو جائے، تو کوئی ایسا دن نہیں آئے گا کہ ہم ہتھیار وغیرہ اتار دیں اور امن کے ساتھ رہیں؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تم آرام سے بے خوف ہو کر مجمع عام میں بھی بیٹھو گے اور تمہارے جسم پر کوئی ہتھیار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس ارشاد کی تائید فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی جب صحابی نے سوال کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ بہت جلد وقت آ جائے گا، امن ہوگا اور آپ ہتھیار اتار کے آرام کریں گے۔ تو اسی تائید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تو اسی کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے فوراً آیات نازل فرما دی کہ تاریخ کے ناقابل تردید گواہیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ عہد رسالت میں ہی مکہ مکرمہ، حجاز، خیبر، بحرین، یمن، جزیرہ عرب کے سارے علاقے جو ہیں اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے تھے، سب کے سب جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو کیسر روم اور کسرا کے جو لوگ تھے اور مصر کے کئی دیگر بادشاہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے نا تحفے اور نذرانے ارسال کرنے شروع کیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی مائل ہو رہے تھے اور وہ روب دبدبہ مسلمانوں کا چھا رہا تھا اور وہ جو ہے شکست کھا رہے تھے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا،
تو فتنہ اور بڑھ گیا اور بہت سارے جھوٹے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس جھوٹی نبوت کی جو آگ لگی تھی وہ ہر طرف جو ہے وہ پھیل گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھوٹی نبوت کی آگ کو جو ہے وہ ختم کیا، جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، تو ہر طرف امن و امان ہو گیا۔ پھر اسی عہد میں جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہوا کہ اسلام کی عالمی فتوحات کا آغاز ہو گیا کہ مشرق میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغرب میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو افواج جو ہے اسلامی فوج نے فتح و نصرت کے علم گاڑنا شروع کر دیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بابرکت دور خلافت میں بھی فتوحات کی انتہا ہو گئی کہ کیسر و کسرا جو ہیں وہ سارے کے سارے شکست کھا کے وہ ساری فتوحات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، وہ سارے اسلام میں شامل ہو گئے اور ہر طرف اسلام کا جو ہے وہ پرچم لہرانے لگا۔ مصر بھی فتح ہوا، کسرا کی 4000 سال شان و شوکت خاک میں مل گئی کہ وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آگ کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو ہزاروں سال سے وہ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ فتح ہو گئی۔ تو جہاں ملک کے گوشے گوشے میں آتش کدہ جو روشن تھے، لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور وہ سب ختم ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئیں، اور آگ کی پوجا کرنے والے لوگ جو تھے وہاں پر جگہ جگہ گھر گھر آگ کے آتش کدے بنے تھے، تو وہ آگ کی پوجا جہاں پر ہو رہی تھی تو وہاں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نواز صدائیں بلند ہونے لگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شمالی افریقہ کے ممالک فتح ہوئے، بحر روم میں جزیرہ قبرص فتح ہوا، مشرق میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ چین کی سرحدوں تک پھیل گیا، اور سندھ کے ریگزاروں میں بھی نور اسلام سے اجالا ہونے لگا۔ تو ہر علاقے میں امن و سکون جو ہے وہ قائم ہو گیا، اور ہر جگہ اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ وہ مسلمان جو ہر وقت کفار کی یلغار سے سہمے سہمے ڈرے ڈرے رہتے تھے کہ کب حملہ ہو جائے گا، کیا ہوگا، تو انہیں دن رات یہی کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کفر کا سیلاب امنڈ آئے گا اور انہیں بہا کر لے جائے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ جرت دی، وہ ہیبت بخشی کہ راستے سے اب گزرتے تھے تو بڑے بڑے لوگ بھی ایمان والوں کو دیکھ کر اپنی گردنیں جھکا لیتے تھے۔ کوئی منصب اور حق پسند انسان تاریخ کے لیے یہ ان آن منٹ حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، بلکہ وہ پورا ہوا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صحابی حاضر ہوا اور اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی کہ میں بہت غریب ہوں، گھر میں غربت ہے، فاقے ہیں۔ پھر ایک اور صحابی آیا تو اس نے رازنوں کی دست درازیوں کا شکوہ کیا کہ رازن لوٹ لیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ، تو مال وغیرہ لوٹ لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عادی کیا تم نے ہیرا کا شہر دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن میں نے لوگوں سے اس کے بارے سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو تو دیکھے گا ایک عورت اونٹنی پر سوار ہو کر ہیرا سے روانہ ہوگی اور آ کر کعبہ کا طواف کرے گی، اور خدا کے بغیر اس عورت کو کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ میں دل میں خیال کرنے لگا کہ بنی طے قبیلہ کے جو قزاق اور رازن ہیں وہ کہاں چلے جائیں گے؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی تم کسرا کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ میں نے عرض کیا، کیا کسرا کے خزانے یعنی شہنشاہ ایران؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہی کسرا بن ہرزم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے کہ لوگ ہاتھوں میں سونا اور چاندی لیے ہوئے کسی غریب کی تلاش میں پھر رہے ہوں گے، لیکن اسلامی
سلطنت میں ان کو کوئی غریب نہیں ملے گا۔ عدی کہتے ہیں میں نے ہیرا سے اونٹنی پر سوار ہو کر آنے والی عورت کو بھی کعبہ کا طواف کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں خود ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانے فتح کیے تھے۔ اور بعض لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا انکار کرتے ہیں، اپنے ایمان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہے، وہ اگر اپنی کتابوں کا صحیح معنوں میں مطالعہ کرنے کی زحمت کریں کہ خود پڑھیں بھی تو تب نہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا دیتے ہیں، تو انہیں کس طرح سے جو ہے وہ پتہ چلے گا ان صحابہ کرام کی عظمتوں کا۔ بہرحال اس آیت میں جو وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے، جن کا ذکر خود ان لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے، وہ وعدے خلفائے راشدین کے عہد سعادت اثار میں ہی پورے ہو گئے، تو وہ وعدے سارے ان کے پورے ہو گئے۔ اور فرمایا کہ حضرت امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو راستے میں جو ہے میں ایک چٹان حائل ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گینتی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کے دست مبارک سے یا کسی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یا کسی بھی صحابی سے لے لی، اور اس چٹان پر ایک ضرب لگائی اور اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس چٹان کے 3 ٹکڑے ہو گئے، فرمایا میری اس ضرب سے میرے لیے کسریٰ اور قیصر کے خزانے فتح کر دیے گئے ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ خزانے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے، اور روایت میں ہے کہ یہ ایک حق بین کے لیے روشنی کا وہ مینارہ ہے جس میں سے شک و شبے کا ادنا بھی کوئی احتمال باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر ایک اور صحابی ہیں، وہ شاعر بھی ہیں، وہ ان شاعری میں پھر یہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں نقل کیا، فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب ارشاد فرمایا کہ جب اس چٹان کو ضرب لگانے سے پہلی مرتبہ آگ کا شعلہ نکلا تو مجھے کسریٰ کا محل دکھا دیا گیا، دوسری مرتبہ کیسر روم کا محل، اور تیسری مرتبہ یمن۔ اس کی وجہ جبرائیل امین علیہ السلام نے یوں بیان کی کہ میرے بعد دین کے مددگار انصار اور ان ملکوں پر قابض ہوں گے اور وہاں کے باشندوں کو میری شریعت کا پابند کریں گے۔ اس خوشخبری کو سن کر اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے 3 بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جب اہل ایمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری سنی تو سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ چیز غور طلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ملکوں کی فتوحات کو اپنی فتوحات قرار دیا اور اسے اللہ تعالیٰ کا لطف اور احسان فرمایا ہے، اور اظہار تشکر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نعرہ تکبیر جو ہے وہ بلند کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو بھی صحیح معنوں میں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب